الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على سيد الرسل وإمام الأنبياء الذي أرسل إلينا كافة للناس وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دؤلا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وعتاء الرجل امرأة وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شر وظهرت القينات والمحازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمرا وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع السلك رواه الترمذي. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے
انتہائی واجب الاحترام و قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ چند جمعوں سے ہم پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ جو سورہ انعام کی 3 آیات ان کو سنتے ہوئے آ رہے تھے۔ چونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف و مصیبت آئے تو زبان سے نہیں، اللہ کا فضل ہے یہ بھی، اور دل میں سوچتے ہیں یہ تو زیادتی ہے۔ گزشتہ جمعے پر بھی عرض کیا کہ انبیاء علیہم السلام وتفقد الطیر فقال ما لی، یعنی غلطی کی نسبت انسان اپنی طرف ہے۔ ایک عربی کی کہاوت ہے، افضل الناس من کان بعیبہ بصیرا وعن عیب غیرہ ضریرا، اپنے عیوب کو دیکھنے والا ہو۔ اب میں بات کر رہا ہوں تو میں سمجھوں کہ بات میرے لیے ہی ہو رہی ہے، ہر سامع سمجھے کہ بات میرے لیے ہی ہو رہی ہے، محتاج بن کر، طلب لے کر، شوق لے کر، عمل کی نیت سے سنیں گے، انشاءاللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فعلت امتی 15 خصال، جب میری امت میں 15 بیماریاں آ جائیں اور 15 خامیاں آ جائیں، بالفاظ دیگر ان گناہوں کا جب امت شکار ہو جائے، پھر کس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، کس طرح کے زلزلے آتے ہیں، اور سرخ ہوائیں چلیں گی، شکلیں تبدیل ہوں گی، زمین میں زلزلے آئیں گے اور وہ زندہ نگل جائے گی۔ یہ سب مصیبتیں، ایک مصیبت کا سامنا کرو مشکل سے، اس کا دفاع، لیکن پھر دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، آیات تتابع، ایک دوسرے کے پیچھے، جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو جس طرح اس کے مونگے گرتے ہیں، اسی طرح ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی یہ تکالیف اور مصیبتیں، اس کا حل اللہ رب العالمین کی طرف آنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، 15 خامیوں میں سے، ان 15 گناہوں میں سے پہلے نمبر پر اذا اتخذ الفیء دعلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اذا اتخذ الفیء دعلا، اجتماعی مال، بیت المال کا مال، سرکاری خزانہ اپنی ذاتی جائیداد سمجھ کے اسے خرچ کیا جائے گا۔ اب یہ ملک کی جو امانتیں ہیں یا جتنے بھی سرکاری خزانے ہیں، بیت المال ہیں، یہ کوئی حکمران اپنی مرضی سے نہیں، ہاں جہاں وہاں کے رہنے والوں کی واقعی ضرورت ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کیا جائے گا۔ اذا اتخذ الفیء دعلا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس کے پاس جو جتنا بس پہنچتا ہے، ہاں ہم دوسروں پر تبصرہ کرتے ہیں، فلاں نے کرپشن کر لی، فلاں نے کر لی، اپنے آپ سے ہم مخاطب ہوں کہ میرے رب نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس عظیم رب کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، کتنے روتے تھے، پوری رات عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ عشاء پڑھ کر میرے ہاں تشریف لائے، پیغمبر علیہ السلام کا اکثر معمول تھا، اب عشاء کی سنتیں پڑھی ہے،
اب ہمارے ساتھ بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے اور روتے ہی رہے. 2 رکعتیں شروع کی، 1 گھنٹہ، 2، 3، 4 پوری رات روتے ہوئے گزار دی. میں نے عرض کیا آقا علیہ السلام آخر مسئلہ کیا تھا؟ کون سی مشکل تھی کہ پوری رات آپ روتے ہوئے آپ نے گزار لی؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جہنم کے خوفناک مناظر میں نے سنے، فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی امت کے لیے صرف ایک ہی آیت، ایک ہی دعا میں گزار دی پوری رات. وہ کیا؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اس کی تفسیر کیا؟ مولا میری امت کو اگر گناہوں کی وجہ سے آپ پکڑیں گے، آپ ہی کے تو بندے ہیں. جیسے نہیں کوئی نافرمان بیٹا ہو اور سب محلے کے یا برادری کے لوگ چلے جائیں اس کے والد کے پاس، بھئی نکمہ ہے، واقعی نافرمان ہے، لیکن بیٹا تو آپ کا ہے. انداز دیکھو، ان تعذبہم فانہم عبادک، مولا اگر آپ عذاب کریں گے تو آپ ہی کے تو بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، مولا اگر آپ معاف کر دیں آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. غفور الرحیم ہیں، رحمتی وسعت کل شیء، آپ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. اب ہم اندازہ کریں، دوسروں پر تبصرہ کرنے کے بجائے اپنے آپ سے مخاطب ہوں. یہ اعضاء کس نے دیے؟ یہ مال کس نے دیا؟ یہ جوانی، یہ زندگی، یہ صلاحیتیں کس نے دی؟ ہم اللہ کے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کتنی زندگی گزار رہے ہیں. ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ میری عمر 40 سال ہو چکی ہے، 50 سال ہو چکی ہے، 30 سال ہو چکی ہے. میں نے اس عمر کو کتنا دنیا کے لیے لگایا ہے، کتنا دین کے لیے لگایا. اذا اتخذ الفیء دعلا، دوسرے نمبر پر فرمایا والامانۃ مغرما والامانۃ مغنما، فرمانے لگے امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر کھا جائیں گے. اب ایک تو اس کی تشریح بھئی حکمرانوں کے تحت اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ہمیں اپنے آپ کا سوچنا ہے، مجھے اپنی فکر کرنی ہے. یہ وقت اللہ کی طرف سے امانت ہے، اولاد اللہ کی طرف سے امانت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن جب بھی کسی سے وعدہ کرے گا وعدے کی وفا کرے گا. جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے گی فرماتے ہیں اس امانت میں خیانت نہیں کرے گا. یہ وقت اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ مال اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ اولاد اللہ کی طرف سے امانت ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یا وفی روایت یہی امانت اس کا سوال ہوگا، اسی کا سوال ہوگا. ایک حدیث مبارکہ ہے لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. میرے جیب میں جو مال آیا وہ میں نے کہاں خرچ کیا، مجھے جو وقت ملا اس وقت کو میں نے کہاں لگایا، عمر کو کہاں لگایا. یہ امانت ہے. اولاد بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس پر بھی بات ہو چکی ہے. بہرحال فرماتے ہیں جب امانتوں کو غنیمت سمجھ کر کھا جائیں گے تو بھی یہ حالات آئیں گے. تیسری بیماری، تیسری برائی والزکاۃ مغرما، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے. وہی آدمی جس کے ذاتی اخراجات دیکھو، جس کے موبائل کے خرچے دیکھو، کیبل کی فیس کا اندازہ کرو، نیٹ کی بھئی منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے خرچ کریں، لیکن سب سے پہلے اللہ کا جو مال میں حق ہے، مسکینوں کا جو حق ہے. قرآن مجید وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ نے یہ جو تجھے مال دیا ہے شاید تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ کبھی ذہن میں نہ رکھنا
قرآن 20واں پارہ، میں نے عرض کیا قرآن مجید کو ہم بوسہ دیں سعادت ہے، سینے سے لگائیں سعادت ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کو پڑھنا ہے اور پاکیزہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اب اس قرآن مجید میں یہ ذہن جاتا ہے جب زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے تو اس موقع پر عجیب ذہن ہو جاتا ہے۔ ذہن میں رکھنا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك۔ فرماتے ہیں جب اس سے کہا گیا کہ دیا تجھے میرے رب نے ہے تو اسی کے نام پر خرچ کرو، اسی کے نام پر خرچ کرو۔ 40واں حصہ مانگا جا رہا ہے، فرماتے ہیں 2.5% مانگا جا رہا ہے اللہ کے نام پر۔ اگر اللہ کو دو گے رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے کیا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ، مال کے خرچ کرنے کا تذکرہ فرماتے ہیں، انداز کیا اپناتے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو رب العالمین کو قرض حسنا دے؟ یعنی سمجھایا جا رہا ہے اس مال سے اس قدر محبت نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھول جائیں، اس مال سے اس قدر محبت نہ ہو کہ غرباء اور فقراء کے حقوق کو پامال کیا جائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب زکوٰۃ نکالنے کا تذکرہ آیا، صدقہ نکالنے کا تذکرہ آیا تو ایک قوم نے نعوذ باللہ کیا کہا؟ قرآن مجید لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح سورہ یاسین میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، جب کہا گیا تو کیا کہتے ہیں کہ بھئی لو نشاء، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ غربا کو کھلاؤ، کیا ہم ان کے کفیل ہیں؟ اسی طرح قارون سے جب کہا گیا لا تفرح، تکبر نہ کرو، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس دنیا کے ذریعے آپ جنت میں گھر بنا سکتے ہیں، اس دنیا کے ذریعے آپ آخرت میں درجات کی بلندی عطا کر سکتے ہیں۔ تو کیا کہنے لگا؟ انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میری صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ والزکاۃ مغرمہ، زکوٰۃ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، فقراء اور غرباء کا حق ہے، فرماتے ہیں اس کو ادا کریں گے، اس کو کبھی ٹیکس نہ سمجھنا، اسے کبھی ٹیکس نہ سمجھنا۔ یہی زکوٰۃ فرماتے ہیں جو مال جس سے زکوٰۃ نہیں نکالی جا رہی، 10واں پارہ قرآن مجید ہی ہم پڑھیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ فرمایا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر جس مال سے زکوٰۃ نکالی نہیں گئی اس مال کو جہنم میں گرم کر کے پھر اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی پشت کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جسے تم حرز جان رکھتے تھے۔ اور دوسری جگہ سورہ آل عمران سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا توق کر کے اس کے گردن میں پہنایا جائے گا، وفی روایت سانپ کر کے گردن میں توق پہنایا جائے گا، ڈسے گا، کہے گا انا کنزک و انا مالک، میں ہی تو تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تو تیرا بینک بیلنس ہوں، میں ہی تو تیرا مال ہوں۔ تو فرماتے ہیں بیماریوں میں سے، گناہوں میں سے جب میری امت زکوٰۃ کو
ٹیکس سمجھنا، زکوٰۃ کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا بن لگے تو سمجھ لو کہ یہ حالات آئیں گے۔ چوتھے نمبر پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دینی علوم بھی مفادات کے لیے۔ اب یہ جو علماء ہم لوگ ہیں ان سے مخاطب کہ کبھی بھی اس علم کے ذریعے دنیا، حصول اقتدار، حب جہاں اور حب مال، یہ یہود نے کیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، یعنی والدہ کی نافرمانی ہو اور بیوی کی اطاعت ہو۔ والدہ کا مطالبہ آ گیا، والدہ بیچاری نے کوئی تقاضا کر دیا تو اس وقت بھائی میری گنجائش نہیں امی جان، اور اگر بیوی کا مطالبہ آ گیا تو پھر کیا؟ قرضہ لے کر پورا کرنا۔ یہ بھی نہیں کہ بھئی والدہ کے کہنے پر آپ بیویوں کو ستاؤ، یہ بھی نہیں ہے، ان کا جو حق ہے وہ دینا ہے۔ والدہ وہ آپ کی ہے، بیوی کی والدہ نہیں، آپ کی بیوی کی وہ والدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اس کی خدمت کر رہی ہے تو اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک ظلم ہے۔ بہرحال فرما رہے ہیں کہ والدہ کو قریب دور کرنا، بیوی کی اطاعت کرنا، اور اس طرح فرمایا وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، والد صاحب کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں۔ والد صاحب بیچارے جو بڑھاپے کو آ چکے ہیں اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، باقی دوستوں کے ساتھ رات کے 3 بج جائیں بلکہ سورج طلوع ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ آج کل بڑا دوست موبائل بھائی۔ پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا عدوک ما بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن یہ نفس امارہ ہے، یہی ہمیں یہاں پر مبتلا کرے گا۔ تو لہذا والدین کا جو حق ہے، ان کی خدمت کا جو حق ہے، اس پر پوری ہم تشریح پڑھ چکے اور سن چکے۔ 15واں پارہ 3 رکوع آپ پڑھیں کہ والدین کے حقوق ہمیں کس طرح سمجھائے جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد کا ایک ادب ہے، اونچی آواز سے مسجد کے اندر بات نہ کی جائے۔ پہلی بات تو دنوی باتیں کرنا یہ مسجد کے اندر منع ہے، ہاں بقدر ضرورت تو بھی پست آواز سے ہو، کسی کی نماز میں تلاوت میں خلل نہ آئے میری دنوی بات کرنے کی وجہ سے۔ اور اس طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ موبائل فون جیسے اب کبھی کبھار ایک ساتھی کا موبائل اور بجنے سے سب کی نماز متاثر ہو جاتی ہے، تو لہذا یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ گانا بجانا مساجد کے اندر ہوگا، تو وہی بالکل کبھی کبھار تو ٹون بھی عجیب رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا میرے بھائیوں، ہماری ترقی کا راز واللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ ہمارے آئیڈیل یہ فلمی ایکٹر یہ نہ ہو، بلکہ ہمارے آئیڈیل ابو بکر، عمر و عثمان و علی حسنین ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فرماتے ہیں مساجد کا حق ہے، اور مسجد میں دنوی باتیں کرنا اونچی آواز سے اور ضرورت کے بغیر دنوی باتیں کرنا یہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے، فرماتے ہیں جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ جلا دے۔ لہذا احتیاط، مسجد کے حقوق ہیں۔ ساتھ ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، اب جیسے پہلی صف ماشاءاللہ بھر چکی ہے، پیچھے سے آ کر آگے بڑھنا حدیث مبارکہ ہے من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جہنم۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ کر انہیں تکلیف دے کر آگے آنا یہ گویا جہنم میں اپنے کے لیے پل بنانا ہے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ پہلی صف والے اگر ہیں شوقین ہیں تو پہلے آئیں بھائی۔ اور پھر دوسری بات، جب نماز ختم ہو جائے تو کیا نکلتے وقت بھائی کسی نمازی کے سامنے نہ گزرنا۔ حدیث مبارکہ ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نمازی کے سامنے سے گزرنا لو یعلم المار ان یقف 40 سنہ،
اگر یہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، 40 سال وہاں تک رک جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، آگے سے نہیں گزرے گا۔ تو لہذا اس سے بھی احتیاط کرنی ہے۔ کوشش کریں سترا بنائیں، سترا بنا کر پھر آپ بھلے نکل جائیں۔ اگر ایمرجنسی ہے تو بندہ پیچھے والی صف میں نماز پڑھے اور نکل جائے۔ خدا نخواستہ اچانک ایمرجنسی ہو گئی ہے تو سترا بنا کر پھر آپ نکل سکتے ہیں۔ اس طرح مسجد کے مسائل میں ایک اور عرض کرتا چلوں، قرآن مجید 8واں پارہ سورہ اعراف، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرماتے ہیں جب مسجد آؤ، اللہ کی ملاقات عبادت کے لیے جا رہے ہو، خوب تیاری کر کے جاؤ۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ جمعے میں تو تیاری کی ترتیب ہے، ورنہ کوئی نائٹ ڈریس میں آ جائیں گے۔ بھئی یہ جائز تو اگرچہ ہے، لیکن بہتر کیا ہے، رب العالمین سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم کسی آفس میں اگر کسی تقریب میں جانا ہو، کتنی تیاری کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر جب رب العالمین سے ملنے جا رہے ہیں تو تیاری کر کے آئے۔ یہ نماز رب العالمین سے ملاقات ہے، اللہ رب العالمین سے تکلم ہے۔ جیسے نہیں آج کل سیلفی کا رواج آ چکا ہے، بھئی بڑے سے ملنے کے لیے سیلفی، یہاں رب العالمین سے ملاقات ہو رہی ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری میں بھی روایت ہے، اعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ منزل نہیں فإنہ یراک، رب العالمین تو تمہیں دیکھ رہے۔ خوب تیاری کریں۔ یہ نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھنا، جن کو نمازیں نصیب ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ مسلم شریف میں ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ عز وجل حمیدنی عبدی۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ باندھ کر کیا پڑھتا ہے، الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ یہاں یہ الرحمن الرحیم، آگے سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ ہم تو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ مالک یوم الدین، آگے سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحان اللہ۔ اس کی تشریح کیا مولا، ساری دنیا میں ہم نے پورا دیکھ لیا، کوئی ہمارا نہیں، ہمارے رونے کو، ہماری پریشانی بیان کرنے کو وہ مذاق بنا رہے ہیں۔ مولا ہم آپ ہی سے رابطہ رکھیں گے، مولا آپ کے علاوہ اور کچھ نہیں، آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے سے جواب کیا، ھذا بینی و بین عبدی، رب العالمین جواب دے رہے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو رہا ہے، معاہدہ ہو رہا ہے۔ والعبدی ما سأل، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں عطا کر دوں گا، میں عطا کر دوں گا، یہ میرے رب ہیں۔ تو خوب تیاری کریں، جب نماز پر جائیں مسواک کا پورا اہتمام ہو، خوبصورت کپڑے اور خوشبو ہو۔ فرماتے اس ترتیب سے آئیں۔ حدیث مبارکہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من اکل من هذه الشجر المنتنہ فلا يقربن مصلانا فإن الملائکة تتعزى منه يتعزى منه الانس۔ فرماتے ہیں جب بدبودار چیزیں کھاؤ اور اس طرح کی سبزی مولی وغیرہ لسن جیسے منع ہے، پھر خوب مسواک کر کے جاؤ، ایسے نہ جاؤ چونکہ وہاں فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح نماز کے لیے اہتمام کرنا ہے۔ اور مسجد کے آداب کے اندر میں نے عرض کیا موبائل پہلے سے ہی بند کر لیں، خدا نخواستہ
اگر آپ غلطی انسان ہے تو فوراً بند کر دے. ہمارے ہاں کوئی سجدے میں ہے، یار اب سجدے سے تو اٹھوں. بھئی سب کی نماز، حتیٰ کہ امام صاحب بھی متاثر ہوتے ہیں، بھئی سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں. لہذا مسجد کے اندر فرماتے ہیں جب اس طرح کی باتیں ہوں، آگے فرما رہے ہیں الامان والعفیر والساد القبیلۃ فاسقہم، سردار جو ہوں گے وہ فرماتے ہیں فاسق لوگ ہوں گے جنہیں نماز کے فرائض، حتیٰ کہ اب الامان والعفیر غسل کے فرائض سے بھی واقفیت نہیں ہوگی. سردار ہوں گے، فیصلے کر رہے ہوں گے، مدعی اور مدعا علیہ کا علم نہیں ہوگا. اور اس طرح فرما رہے ہیں وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، لیڈر جو دنوی اعتبار سے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے جاہل ترین لوگ ہوں گے. اب اس پر زیادہ موضوع مناسب آپ سمجھ رہے ہیں، بے اکرامی ہو جائے گی. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ، اکرام اس لیے کیا جائے گا، عزت اس لیے کی جائے گی کہ یار یہ مصیبت تکلیف دے گا اس لیے سلام کر لو. سلام اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ تکلیف دے گا. حالانکہ مومن کی شان کیا ہے، سبحان اللہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی تکلیف نہ پہنچے، ہاتھ سے کسی تکلیف نہ پہنچے. المومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، لوگوں کی عزتیں، لوگوں کے مال جس سے محفوظ رہے. کتنی بڑی قیمت انسان، یہ انسان ہے. فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے جو مخالف کو گرا دے، بچھاڑ دے، اسے ذلیل کر دے. پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرے. غصہ آنا ایک طبعی چیز ہے، اس کا اظہار کرنا یہ شریعت کے تحت ہے. ایک حدیث مبارکہ یہاں تک ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تعد نفسک من الناس ما دام الغضب غالبا، جب آپ کا غصہ، بلڈ پریشر ہائی ہے، غصہ ہے، فرماتے ہیں اس وقت آپ اپنے آپ کو انسان شماری نہ کرو، بیٹھ جاؤ، وضو کرو، جگہ چھوڑ دو. غصے کے وقت میں فرماتے ہیں گویا کہ یہ انسانیت سے ہی نکل چکا ہے. خطبہ حجۃ الوداع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ارشاد کیا فرماتے ہیں ان اموالکم واعراضکم وانفسکم کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا وبلدکم ھذا. فرماتے ہیں کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کی آبرو، مسلمان کا جان و مال میری شریعت میں اس طرح محترم ہے جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے. بیت اللہ کی حرمت ہے. مجھے جس طرح اپنی عزت محفوظ ہے، میری جان اور میرے مال کی حفاظت مجھے محبوب ہے، اسی طرح جس کو میں بے عزت کر رہا ہوں اس بیچارے کی بھی کوئی عزت ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری کلمات کیا ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. تو لہذا حقوق العباد کے اندر ہم سن چکے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا وَزَهْرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَحَاذِفُ الامان والعفیر، فرمانے لگے گانا بجانا عام ہو جائے گا. گانا بجانا، یہ باجے، یہ ڈھول، یہ زینت بن جائے گی. بھئی شادی کیسے ہوگی؟ ڈھول نہیں ہے. العیاذ باللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شادی کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کے عورتوں کی سردار ہے. قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا کہ نبیوں، ولیوں، نظریں جھکاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر جنت کی طرف جا رہا ہے.
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دولہا کون ہے؟ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی آپ میرے لیے اس طرح ہو جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کیسے سادگی کے ساتھ معاملہ۔ یہاں تو کوئی بیچارہ جو نکاح پڑھانے جا رہا ہے اس کی آزمائش ہو جاتی ہے۔ بھئی دیکھو یہاں گانا بجانا ہم نے زینت سمجھ لی، واللہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، گانا بجانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے، یہ دوریاں، یہ عداوتیں، یہ بغض، فرماتے ہیں یہ گانے بجانے کا اثر۔ ہمارا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فرماتے ہیں جب گانا بجانا عام ہو جائے اب باتیں ہیں لیکن وقت شربت الخمور، شراب پی جائے گی، اور زینت ہے بڑا آدمی بننے کے لیے جب تک شراب اور کتا نہ ہو۔ فرماتے ہیں لَأَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور جو اللہ والے اکابر تھے ان پر انہیں برا بھلا کہا جائے گا، صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اللہ والوں پر تبصرہ کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام جب میری امت میں یہ 15 گناہ عام ہو جائیں فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا ہمارا، پھر سرخ ہوائیں چلیں گی، وَزَلْزَلَةً زلزلے آئیں گے، وَخَسَفًا وَمَسَخًا زمین میں، فرماتے زمین جس طرح قارون کو نگل گئی اس طرح لقمہ اجل بنیں گے اور شکلیں تبدیل ہوں گی، وَقَذْفًا الْعِيَاذُ بِاللَّهِ آسمان سے پتھر برسیں گے، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ ایک مصیبت جائے گی دوسری آئے گی، یہ کورونا، یہ وبائیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، صدق کے دل سے توبہ کروں، اللہ کے در پر آؤں، رب العالمین کا حقیقی بندہ بنوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنوں، رب العالمین نوازیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب